لوگ خواب کی تعبیریں معلوم کرتے ہیں، بار بار وہ فون کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو خواب کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خداوند قدوس کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب واقعتاً من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ خواب ان لوگوں کے ہیں جو لوگ اللہ والے ہیں، پوری زندگی رات ہو یا دن ہو ان کا سارا وقت خداوند قدوس کی یاد میں صرف ہوتا ہے، خداوند قدوس کی یاد میں وہ اپنے اوقات کو لگاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا خواب یقیناً سچا ہوتا ہے، اس کو روئے صادقہ کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب تو وحی ہوتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو خواب کے ذریعے بھی کچھ باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب میں تو کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، یقیناً ان کے خواب رویائے صادقہ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، خداوند قدوس کے مقرب لوگ ہیں، تو ان کا خواب یقیناً سچا ہوتا ہے اور وہی نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے جو خواب ہوتے ہیں جو سونے کے بعد نظر آتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ بعض مرتبہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے، جس حالت پر وہ پورا دن گزارتا ہے، رات کو ویسے یہ حالات اس کے سامنے آیا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دن کی بھولی بسری باتیں جو انسان کو دن میں پیش آئی تھیں، وہ ساری کی ساری رات کو دکھائی دیا کرتی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اضغاث احلام، آلو اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ قرآن کریم کے اندر ہے ایسے خوابوں کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بیمار ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں وہ گویا کہ یوں کہیے کہ گرفتار ہیں، تو اس تکلیف کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے وہ مصیبت اس کے دماغ پر اور اس کے دل پر مسلط رہتی ہے۔ رات کو جب وہ سوتا ہے تو سونے پر اس کو ویسے ہی خواب نظر آتے ہیں۔ تو انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں، اور نیک اعمال کے ذریعے سے وہ خواب کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب رویا صادقہ ہوا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوابات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ بار بار ہم خواب کی تعبیرات معلوم کریں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ بہرحال خواب کی تعبیریں ملتی ہیں، اس کے بارے مختلف کتابیں موجود ہیں، لیکن خواب کی جانب زیادہ توجہ دینا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا تو یہ کام ایسے ہو گیا کہ مجھے تو خواب میں پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا، تو ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسا اعتقاد رکھنا، دل میں یہ بات جما لینا، یہ بالکل شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ خواب کے بالکل پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بس اگر کوئی ڈراؤنا، بھیانک، خوفناک، کسی قسم کا وحشتناک خواب نظر آ جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ بائیں جانب کو 3 مرتبہ دھتکار دے،
اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جب سوئے تو سونے سے پہلے سنت کے مطابق سوئے، داہنی کروٹ پر سوئے، دعا پڑھ کر کے سوئے، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی بھی پڑھ لے، اور چاروں قل پڑھ لے، درود شریف کا اہتمام کر لے، سورہ واقعہ اور سورہ ملک کا اہتمام کر لے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اختیار کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی جانب سے جو خواب نظر آئیں گے وہ خواب اچھے ہوں گے۔ لیکن ہم نیک اعمال کرنے کے بعد تو خواب کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اور نیک اعمال کے ذریعے سے جو خواب ہوتے ہیں ان خواب کی طرف تو کسی قسم کی توجہ کی بھی جا سکتی ہے، بزرگان دین سے، اللہ والوں سے ان خواب کا تذکرہ کیا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی سالک ہے، یعنی جو تصوف کے باب میں جس نے اپنا قدم رکھا ہے، تو وہ جو اعمال کرتا ہے، وہ جو نیکیاں کرتا ہے، تو بعض مرتبہ اس نیکیوں کے ذریعے سے اس سالک کو کسی قسم کی کسی بات پر تنبیہ بھی کی جاتی ہے۔ وہ اس کا ایک شیخ بتائے گا، مربی بتائے گا، جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دے دیا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ کہ ہم لوگوں کو زیادہ خواب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ خواب کے بجائے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔